انسان جو کچھ کرنے جا رہا ہو وہ کام ایسے ہونا چاہیے کہ وہ شخص یہ کہہ سکے کہ خدایا یہ تمہارے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ بولا کریں، اگر کہہ دیا تو زیادہ ثواب ملے گا، اگر نہیں کہا تو کوئی بات نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہو، جو کچھ بول رہا ہو، جو کھانا کھانا چاہے، جو معاملہ کرنا چاہے، یہ سب ایسے ہو کہ وہ بول پائے کہ خدایا اسے تمہارے نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین، آپ کی کوششوں کو خدا اجر دے۔ کیا لکھ رہے تھے آپ؟ تسنیم، تفسیر تسنیم کی 10ویں جلد پر کام کر رہا تھا۔ کتنا وقت لگ جائے گا مکمل ہونے میں؟ اگر خدا نے چاہا تو پتہ چل جائے گا۔ وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں۔ یہ ان کاموں میں سے ہے جس کا وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی آپ کا کام کہاں تک مکمل ہو گیا؟ سورہ مبارکہ بقرہ کا آخری حصہ ہے۔ تسنیم کی اب تک 9 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ ان 9 جلدوں میں سورہ بقرہ کی تقریباً آیت نمبر 170 تک تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی تقریباً 270 یا 280 آیتیں ہیں۔ اب تک تقریباً 100 آیتیں رہتی ہیں۔ شاید یہ بھی 4-5 جلد ہی بنیں گی۔ میرے خیال میں 2-3 جلدوں میں سمٹ جائے گا، کیونکہ بڑی بڑی بحثیں پہلی سے 5ویں 6ٹھی جلدوں تک ہو چکی ہیں۔ المیزان کی طرح علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 24 جلدوں میں المیزان لکھی ہے۔ پہلی کی 10-12 جلدیں باقی کی جلدوں سے مختلف ہیں۔ قرآن کی آیتیں ہی ایسی ہیں، جب پہلے ایک بات چھیڑی جاتی ہے، بعد میں اسی کی طرف ارجاع دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں جلد میں یہ بات تفصیلی طور پر ہو چکی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو کسی ایک علم میں بھی ماہر نہیں ہوتے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ ایک ایسا شخص بھی آپ کو ملے گا کہ جس علم میں بھی داخل ہو جاتا ہے
اکیلے اس میدان کو مار لیتا ہے۔ جوادی صاحب خدا کی مہربانی سے اس صلاحیت کے مالک ہیں کہ جس علم میں داخل ہو جاتے ہیں اچھے سے اسے سر انجام دے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ تفسیر، روایات، فقہ اور اصول کے علوم ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یعنی آپ اگر تفسیر میں ایک اچھے مفسر بنیں گے تو اس کا آپ کے اجتہاد پر بھی بہت اچھا اثر پڑے گا۔ میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان لکھی ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ آیت اللہ جوادی آ کر دوسری تفسیر لکھیں؟ ان کی تفسیر المیزان کی متمم اور اسے پوری کرنے والی ہے، یعنی اس کا طریقہ کار وہی طریقہ کار ہے، راستہ وہی راستہ ہے، اس کی متمم ہے۔ جیسے کہ علامہ طباطبائی نے آیات سے اہم نکات نکالے ہیں، اسی جتنا ان کے اس شاگرد نے ان نکات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگر علامہ نے ایک آیت سے 20 نکات نکالے ہوں، آیت اللہ جوادی نے اسے 40 نکات بنا لیا۔ مرحوم علامہ طباطبائی فاتح تھے، یعنی انہوں نے ایک شہر کو فتح کیا، پھر اسے ان کے حوالے کیا، اور یہ اس شہر کو آباد اور وسیع کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ قرآن کے بارے میں جو آخری بات بتانی چاہیے وہ بتائی جا چکی، یعنی طباطبائی صاحب نے کام کو انتہا پر پہنچا دیا۔ لیکن یہ بات درست نہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں جتنی بات بھی کی جائے کم ہوگی، پھر بھی کسر رہ جاتی ہے۔ آیت اللہ جوادی اگر 70 جلدیں بھی لکھیں گے اور کہیں گے، تب بھی ختم ہونے کے بعد اگر دوبارہ پلٹیں گے تو انہیں پھر انہی آیات میں نئی باتیں نظر آئیں گی۔ اور اگر کوئی اور بھی اس حوالے سے کام کرنے لگے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ لا تفناہ عجائبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے عجائب ختم ہونے والے نہیں، اور یہ قرآن کی ایک خصوصیت ہے، اور کبھی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نے قرآن کریم یا اس کی تفسیر کے حوالے سے آخری بات کر دی ہے۔ اس کے بارے میں جتنا کام ہو جائے پھر بھی کسر باقی رہتی ہے، ادراک اور نئے نکات جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر میں اختلاف ہے، یعنی اس کے لیے شاید مرحوم طباطبائی کا ایک نظریہ ہو اور ایک الگ طریقے سے آیتوں کو ایک دوسرے سے جمع کیا ہے اور دوسرا شخص الگ طریقے سے جمع کرے گا۔ یہ ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہے گا۔ ممکن ہے بعض جگہوں پر اختلاف ہو اور اس سے بحث چھڑے، جیسا کہ فقہ میں ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پر جتنا غور کیا جائے، اس کا مطالعہ ہو جائے، اس سے نئے نکات برآمد ہو سکتے ہیں جن کی طرف پہلے غور ہی نہیں کیا گیا۔ قرآن 1 یا 2 سال یا مثلاً طباطبائی صاحب کی تفسیر میں خلاصہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے 1200 سال سے مختلف اجلاد پر مشتمل تفاسیر بہت ہیں۔ ہمارے ہاں شیخ طوسی کی تفسیر تبیان، طبرسی کی تفسیر مجموع البیان اور دیگر تفاسیر ہیں، عالم تشیع میں بھی اور عالم اہل سنت میں بھی۔ شاید 300 سے زائد تفاسیر لکھی گئی ہیں اب تک، جن کا طور طریقہ مختلف ہے۔ بعضوں نے صرف روایت کی بنا پر تفسیر لکھی ہے، بعض تفاسیر فلسفی ہیں، بعض عرفانی تفاسیر ہیں، یعنی مختلف طور طریقوں سے۔ ان میں سے ہر ایک میں اب بھی کسر باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایک تفسیر لکھی ہے تو دوسری کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوسری تفسیر شاید پہلی تفاسیر کی بنسبت وسیع تر زاویے سے دکھے قرآن کی طرف، البتہ اگر زیادہ مضبوط ہو تو۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طالب علموں کی حد تک تفسیر ہوتی ہے، وہ تفسیر اسی حد تک ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی پختہ اور مجدد ذہن تفسیر لکھے گا، اس میں بھی قرآن کے ہر لفظ سے نیا نقطہ نکال سکتا ہے۔
اسلام کا سب سے اہم علمی عنصر قرآن کریم ہے، جو کہ بدقسمتی سے مسلمانوں سے دور رکھا گیا ہے اور غیر مسلموں میں بعض کے نزدیک مہجور ہے اور بعض کے نزدیک مہجور ہے۔ لفظ مہجور 3 الفاظ ہیں جس کے 3 معنی ہیں۔ ایک جگہ پر مہجور ہے جس کا مطلب ہجرت اور ترک کرنا ہے، مہجور یعنی متروک یعنی ترک شدہ، اور دوسرا لفظ اسی طرح مہجور لکھا جاتا ہے لیکن ہجر اور ہذیان کے مطلب میں ہے۔ حضرت عمر کی بات اس معنی میں ہے۔ تیسرا لفظ ہے ہا کے ساتھ مہجور یعنی ممنوع۔ بعض نے اس علم کو ترک کر دیا تھا، ان کا اس پر ایمان تھا کہ قرآن اصل کتاب ہے، لیکن اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔ قرآن یونیورسٹیوں میں، مدارس میں اور معاشرے میں مہجور تھا یعنی متروک تھا۔ بعض جو الحادی سوچ کے حامل تھے، دین کے مخالف تھے، قرآن ان کے نزدیک مہجور تھا یعنی وہ نعوذ باللہ اسے ہذیان سمجھتے تھے۔ وہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت کہا تھا، یعنی وہ ہذیان بول رہا ہے۔ اسی طرح مکہ کے کفار بھی قرآن کو ہذیان سمجھتے تھے۔ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، کیونکہ وہ جو اسلام پر ایمان لائے تھے اور قرآن کو نمازوں میں پڑھتے تھے اور حفظ کرتے تھے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے قرآن کو افسانہ اور خیالی کہانی سمجھتے تھے، افسانہ اور اساطیر سے تعبیر کرتے تھے اسے اور ہذیان سمجھتے تھے۔ تو مہجور ہا کے ساتھ 2 الفاظ پر مشتمل ہے جس کے 2 الگ معنی ہیں، اور ان بعضوں نے جنہیں لگتا تھا کہ قرآن کے آنے سے ان کا کاروبار بند ہو جائے گا، قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کے سامنے رکاوٹ بن گئے۔ وہاں پر مہجور ہا کے ساتھ ہے یعنی ممنوع، جو کہ قرآنی آیت میں نہیں آیا۔ بہرحال معاشرہ قرآن کو مہجور کرنے کی کوشش میں تھا، 3 معنوں میں اور 3 گروہوں میں، اور 3 گروہوں میں بٹ کر الگ الگ سے۔ جوادی صاحب کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ سب کچھ وہ خود نہیں لکھتے، ابتدا میں کچھ حصے خود لکھ دیتے تھے، لیکن اب جو مطالعہ انہیں کرنا چاہیے وہ کر دیتے ہیں، اور جو درس انہیں دینا چاہیے وہ اچھے سے دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد مرکز اسرا والے اسے تحریری شکل دے دیتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی کا وہ ادارہ جو کہ عمار یاسر روڈ پر واقع ہے، وہاں ضرور جائیں، آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں مختلف شعبہ جات ہیں۔ ان کی ہر تقریر اور تدریس وغیرہ ریکارڈ ہو جاتی ہے اور پھر تحریر بن جاتی ہے، اور جب تحریر بن جاتی ہے ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ تحریر ان کو دی جاتی ہے جسے وہ غور سے مطالعہ کر کے پاس کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نشر و اشاعت کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایک طریقہ ہے جو انہوں نے اپنا لیا ہے تاکہ ان کی باتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ ان کی تدریس، تقاریر، ان کے پیغامات، یہ سب ان کے اس ادارے کے ذریعے سمٹ جاتے ہیں۔ ان کا ادارہ، ان کے شاگرد، ان کے بیٹے سعید صاحب اس ادارے کی منصوبہ بندی اور پروگراموں کے حوالے سے ان کی بہت مدد کرتے ہیں۔ پہلے دن جب مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کی دعوت مل گئی، شاید 74 شمسی تھا، اب مجھے تاریخ ٹھیک سے یاد نہیں۔ جناب حاج آقا سعید آیت اللہ جوادی کے محترم صاحبزادے مجھے جب ادارہ دکھا رہے تھے، مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک الماری کھولی۔ اس الماری کے سر سے تہ تک حضرت استاد کے درس تفسیر کی تحریریں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ اتنی ساری زحمتیں ہوئی ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ رعد اور دوسری مختلف صورتوں کے دروس، تب کہ جبکہ آیت اللہ جوادی مشہد میں تشریف فرما تھے۔ گرمیوں میں وہاں پر جو تدریس کی تھی حوزہ علمیہ میں،
مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنا سارا کام ہوا پڑا ہے، تو پھر کوئی اقدام کیوں نہیں ہوا؟ اور تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ اس کام کو سر انجام تک پہنچاؤں گا۔ متوسم کا مطلب ہے وسمہ شناس، یعنی علامت کو پہچاننے والا، یعنی آثار قدیمہ کی شناخت رکھنے والا۔ فرمایا متوسم کا مطلب ہے وہ جو علامت جانتا ہو، آثار قدیمہ کو پہچانتا ہو۔ ایسا ایک شخص ہونا چاہیے تاکہ جب ہم آثار قدیمہ لائیں گے اس کے سامنے وہ تعقل کرنے لگے۔ فرمایا جو اطلاع دینے والے ہیں انہیں واضح کرنا چاہیے، تاریخ کو جاننا چاہیے کہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں پر ختم ہوا، کیوں اتنی مصیبت میں پھنس گیا۔ اور وہ جو گھومنے والے ٹورسٹ ہیں انہیں اچھے سے سننا چاہیے تاکہ عبرت حاصل کریں، نہ یہ کہ تماشا دیکھتے رہیں۔ لیکن افسوس جو ثقافتی میراث کے رکھوالے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے واضح کریں، اور وہ جو گھومنے والے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ کہ کس لیے اس ثقافتی میراث کے پیچھے جائیں۔ 4 اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں گھومنا چاہیے، ان کے پاس غور و فکر کرنے والا دل ہو۔ یہ دوسرا، اگر ان کے پاس سوچنے والا اور آثار قدیمہ کو پہچاننے والا دل نہیں، ان کے پاس سننے والے کان ہونے چاہیے۔ یہ تیسرا، اگر یہ بھی میسر نہ ہوا تو دیکھنے والی آنکھیں ہوں ان کے پاس تاکہ ان آثار کو دیکھیں اور تاریخی کتابوں کو پڑھیں۔ یہ چوتھا، ان کے پاس بے فائدہ کان، بے فائدہ آنکھیں، بے فائدہ دل اور بے فائدہ سفر ہے، کیونکہ یہ 4 موجود ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی فائدہ مند نہیں۔ فرمایا ان میں سے کوئی بھی فائدہ مند نہیں۔ فرمایا یہ کیوں سفر نہیں کرتے حالانکہ ہمیشہ سفر کی حالت میں ہوتے ہیں؟ کیوں عقل نہیں ان کے پاس حالانکہ عقل ہے لیکن فائدہ مند نہیں؟ کیوں کان نہیں ان کے پاس کیونکہ سنتے نہیں؟ آنکھیں کیوں نہیں ان کے پاس کیونکہ تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھتے؟ لہٰذا یہ 4 چیزیں موجود ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے فائدہ ہیں۔ جو چیز ہو لیکن اس سے فائدہ نہ لیا جائے ویسے ہے جیسے ہو ہی نہ۔ تیسری بات، لہٰذا فرمایا افلم یسیروا، حالانکہ یہ لگاتار سیر و سفر میں ہیں، پھر بھی فرمایا کہ یہ گھومتے کیوں نہیں، یعنی ان کا سفر تماشا دیکھنے کے لیے ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ چند افراد جن کو میں پہلے سے جانتا تھا اور حاجی صاحب کے کاموں سے آشنائی رکھتے تھے اور کام کر بھی چکے تھے، ان میں سے ایک احمدی صاحب جو میرے ساتھ ہم دور تھے تہران میں مجتہدی مدرسے میں۔ البتہ احمدی صاحب 1-2 سال ہم سے سینئر تھے لیکن ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ پہلے آیت اللہ جوادی کی تفسیر کی ایڈیٹنگ میں کام کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک اور اسلامی صاحب تھے جن کا انٹرویو لینا تھا۔ میں نے ان کو کال ملائی، میں نے کہا یہ کام ضائع ہو رہا ہے، آ جائیں اور مدد کریں تاکہ اس تفسیر کی ایڈیٹنگ مکمل ہو جائے۔ سب کہتے تھے وائزی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آیت اللہ جوادی ہمارے کام سے راضی نہیں اور ان کی توقعات کی حد ہمارے کام کے لیول سے زیادہ ہے۔ جو الفاظ وہ خود استعمال کرتے ہیں بہت فنکارانہ الفاظ ہیں، ان کی تحریریں فن و ہنر سے بھری ہیں اور انہیں ایسی کتابیں بھی پسند ہیں۔ وہ کبھی کبھار منقول بھی کرتے ہیں، بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ کیسی کتابیں مثلاً؟ جو کتابیں انہوں نے خود لکھی ہیں اکثر ایسی ہی ہیں، نہایت مشبع اور مقفع، بہت دل نشین۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر بات ہوگی۔ میں آیت اللہ جوادی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی پہلے ہفتے سے کام شروع کر دیا میں نے، کیونکہ اس کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میرے خیال سے پہلا ہی ہفتہ تھا۔ نماز ظہر کے بعد آیت اللہ جوادی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، حاجی صاحب ہم عزم رکھتے ہیں کہ اس تفسیر پر کام کریں کیونکہ حقیقتاً بہت عمدہ ہے۔ پھر ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، حاجی صاحب کی خدمت میں عرض کیا۔ میں نے کہا، حاجی صاحب دیکھیں نا، حضرت علامہ طباطبائی کہ آپ جیسے آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ مصباح جیسے شاگردوں کے باوجود لیکن جو تفسیر وہ پسند کرتے تھے خود لکھنے لگے۔ آپ کی توقعات بھی اگر اس حد تک ہیں، آپ کو خود لکھنی ہوگی ایسی تفسیر۔ انہوں نے ہاتھ
ایسے کر کے فرمایا، تمہیں تو پتہ ہے کہ میرا ٹائم ٹیبل کتنا مصروف ہے۔ وہ اس وقت باقاعدہ 3 حوزوی دروس دیتے تھے۔ کہنے لگے میں یہ کیسے سب کچھ کر پاؤں گا؟ میں نے عرض کی تو حاجی صاحب آپ اپنی توقعات کا مرتبہ تھوڑا نیچے کر لیں۔ میں نے عرض کیا میرے پاس ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، میں وہ پیش کر دوں گا، اگر آپ کو پسند آیا تو اسی ماڈل کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ میں نے کہا میرا یہ آئیڈیا ہے کہ ہم انہی افراد کو دعوت دیں جو آپ کے شاگرد ہیں اور آپ سے آشنا ہیں۔ ابتدائی طور پر اسے ایڈٹ کیا جائے، پھر آپ اپنے خاص شاگردوں میں سے 1-2 افراد کو جن پر آپ کو بھروسہ ہے آپ ان کو متعارف کریں۔ ہم ابتدائی ایڈیٹنگ کے بعد تفسیر ان کو دے دیں گے تاکہ وہ بغور دیکھ لیں، اور جو غلطیاں نوٹ کر دی جاتی ہیں اس ابتدائی ایڈیٹنگ میں، اور اگر ان افراد کے پاس آپ سے سوال کرنے کے لیے ہوں، اس کے لیے ہم ہفتہ وار میٹنگ رکھیں گے جس میں آپ ہماری غلطیاں بتائیں گے۔ ان کی نظر میں تفسیر ایک دانشور کے علمی کمال کی حد ہے۔ علامہ طباطبائی نے فرمایا حکمت اور عرفان کو قرآن کی خدمت کرنی چاہیے، اور جب تک کسی دانشور کے پاس علمی سرمایہ نہ ہو وہ المیزان جیسی تفسیر لکھ ہی نہیں سکتا اور تسنیم نہیں لکھ سکتا۔ اگر آپ پہلے کے علماء کے ساتھ بھی ان کا موازنہ کریں گے، میرے خیال سے یہ ان سے بہتر ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں بیک وقت بتانا شاید زیادہ ضروری نہ ہو۔ اب دینی مدارس میں ہمارے پاس کوئی اور مفسر نہیں ہے۔ بعض افراد کے شاید کچھ ایسے جلسے ہوں گے، لیکن وہ ان کے شاگردوں کے لیول کے بھی نہیں۔ ان کے لیول کا ہونا تو دور کی بات ہے۔ ہفتہ وار میٹنگز ہفتے کی رات کو منعقد ہوتی تھیں۔ ان دوستوں میں سے بعض کو سورہ بقرہ کی بعض آیتیں دے دی گئیں، آل عمران اور دیگر سورے سب بانٹ لیے۔ ان افراد میں جو کام کے طور طریقے سے آشنا تھے الحمدللہ رونق پیدا ہونے لگی۔ یہ کام انجام پاتے تھے، غلطیاں لکھ لی جاتی تھی، پہلے سے حاجی صاحب کو دے دی جاتی تھی۔ ہفتے کی رات وہ آ کر ان مسئلوں کا جواب دیتے تھے، مباحث مزید پرمغز ہو جاتے تھے۔ غروی صاحب بھی وہ دیکھ لیتے تھے، غلطیاں لکھ لیتے تھے۔ حاجی صاحب غروی صاحب کی بتائی ہوئی غلطیاں بھی مد نظر رکھتے تھے، اور گرمیوں میں حاجی صاحب کا وقت اکثر اسی تفسیر تسنیم پر لگ جاتا تھا، اور یوں الحمدللہ تفسیر تسنیم کا سلسلہ شروع ہوا اور برکت آ گئی اس آئیڈیا میں۔ اور حاجی صاحب کی اپنی ہمت سے جنہوں نے گرمیوں میں اپنی پہلی ترجیح تفسیر کو قرار دیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کئی جلدوں پر مشتمل شرح اسفار جو میں نے اس وقت تک کچھ افراد سے تقاضا کیا تھا اس پر کام کریں۔ اس وقت یہ تیار پڑی ہے، لیکن حاجی صاحب کو وقت نہیں ملتا کہ اسے دیکھیں۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے معاد کی بحث کو زمانی قمشائی صاحب نے 3-4 جلدوں میں سمیٹا ہے۔ اسفار کی 8ویں جلد میں نفس کے مباحث کو شمس علی پور صاحب نے 3 جلدوں میں تیار کیا، لیکن حاجی صاحب کو اب تک فرصت نہیں ملی کہ ان کتابوں کو دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تفسیر قرآن کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیا، یعنی اسی تفسیر نے ان کا ٹائم پورا بھر دیا۔ اپنے اوقات فراغت میں گرمیوں میں وہ غور سے دیکھتے تھے، کچھ چیزیں اضافہ کر دیتے تھے، غلطیاں نکالتے تھے، اور آج یہ تفسیر اس طرح سے سامنے آ گئی ہے جس کے الحمدللہ پر برکت آثار نمایاں ہوئے ہیں۔ اب تک تقریباً 74 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں اور تقریباً 40 اجلاد، جن میں 40ویں جلد کل ہی حضرت استاد کی خدمت میں پیش ہوا تاکہ فائنل رینڈنگ کر دیں اور اس کے بعد چھپنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور 20 سے زائد اجلاد پر مشتمل وہ دروس ہیں جو اب تک جاری رہے ہیں اور ایڈیٹنگ کے آخری مراحل میں ہیں۔ خدا انشاءاللہ جوادی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ اس تفسیر کو مکمل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے بعد میں بعض ایسے افراد آئیں، ہر کوئی نہیں بلکہ عالم افراد آئیں گے جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شاید ان سے بہتر تفسیر لکھیں گے۔
وہ فرماتے تھے ہمارے پاس بولنے کا ایک محدود وقت ہے، جیسے کہ ہم آ گئے اور ہم سے پہلے جو افراد تھے ان سے کہا گیا کہ تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب ہمارا وقت ہے، اسی طرح ہمارے بعد بھی افراد آئیں گے جو ان کے بولنے کا وقت ہوگا۔ انہیں اور ہمیں ہمت کرنی چاہیے کہ قرآن کے اس دسترخوان سے اپنی وسعت، اپنی معرفت اور اپنی توانائی کی حد تک فائدہ لیا جائے۔ البتہ ان کے کام کی بنا، جیسا کہ انہوں نے مقدمے میں تفصیل سے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ تفسیر المیزان میں بعض باتیں مختصر بیان ہوئی ہیں، وہ ان باتوں کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں۔ بعض باتیں ہیں جو المیزان میں بیان نہیں ہوئیں، یہ وہ باتیں چھیڑتے ہیں۔ حضرت استاد کی ایک خاصیت یہی ہے جو وہ بڑی ظرافت سے منتقل کر دیتے ہیں ایک آیت سے دوسری آیت کی جانب۔ وہ بہت خوش ذوق ہیں اس حوالے سے، اگرچہ وہ اپنے استاد حضرت علامہ طباطبائی کے بارے میں نہایت خضوع رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تفسیر المیزان ان کی تکمیلی شکل ہے، یعنی اس تفسیر میں بہت سی نئی باتیں ہیں جو المیزان میں نہیں ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ تفسیر المیزان کی کوئی شرح ہو۔ اگر وہ چاہے گا وہ رحمان ہے، کام آگے بڑھ سکے گا۔ اور یہ سب جو لکھا جائے، پھر بھی بہت ساری تفاسیر ہیں جو اس کے بعد آئیں گی۔ ہر چند سالوں بعد کچھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو نئی تفسیر لکھ دیتے ہیں۔ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا ان کے پاس بصارت نہیں، صرف آنکھیں ہیں، سمع نہیں ہے، صرف کان ہیں ان کے پاس، یہ حیوان بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ سب ہوں گے، حق کو باطل سے تشخیص دے پایا، صدق کو کذب کے مقابلے میں پہچان گیا، معرفت میں محکم کو تشخیص دے پایا، متشابہ کی بنسبت اور اس کے مطابق عمل کیا، اور وہ شخص بصیر یعنی دیکھنے والا کہلا سکے گا۔